إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रात, माह रमज़ान मुबारक से पहले हमने सूरह तहरीम की तकमील की थी और यहाँ मक्की और मदनी सूरतों के जो ग्रुप्स हैं उनमें छठा ग्रुप जो है अपने इख्तिताम पर पहुँचा था। ये छठा ग्रुप जो हमने पढ़ा उसमें 7 मक्की सूरतें थीं। सूरह काफ से आगाज़ हुआ और सूरह वाक़ियात तक 7 मक्की सूरतें और उसके बाद फिर 10 मदनी सूरतें थीं।
جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مدنی صورتوں کا اتنا خوبصورت گلدستہ قرآن حکیم میں اور کسی مقام پر نہیں، اور ان 10 مدنی صورتوں میں سے 5 وہ کہ جن کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوا۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اور ان 5 مسبحات میں سے ام المسبحات جامع ترین سورت سورہ حدید، جس میں بڑی تفصیل سے یہاں ہماری جو ہے وہ اس کا درس بھی ہوا تھا، پوری کوشش کی تھی کہ اس کے مضامین کو جو ہے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ امت مسلمہ سے خطاب کے ضمن میں یہ 4 رکوعوں پر مشتمل سورت جو ہے قرآن حکیم کا بہت ہی عظیم، بہت جامع مقام ہے۔ اب یہاں سے 7واں گروپ شروع ہو رہا ہے مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم کے حوالے سے۔ اب جسے ہمارے ہاں انگریزی میں کہتے ہیں نا مسلینیس، اب اس میں آپ کو وہ تقسیم نہیں ملے گی کہ اتنی تعداد جو ہے مکی صورتوں کی ہے پھر اتنی مدنی کی ہے۔ اب تک جو 6 گروپ پڑھے ان کے اندر یہی صورتحال تھی۔ پہلا گروپ 1 مکی صورت 4 مدنی صورتیں، دوسرا گروپ 2 مکی صورتیں 2 مدنی صورتیں 2 مکی صورتیں، تیسرا گروپ 14 مکی صورتیں اور 1 مدنی صورت، چوتھا گروپ جس میں 8 مکی صورتیں اور 1 مدنی صورت، پھر 5واں گروپ اور 6واں گروپ جس کا میں نے بالکل آغاز میں ذکر کیا تھا۔ اب 7ویں گروپ میں مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہی کی گویا کہ یہ تقسیم ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کی جو تقسیم قرآن حکیم میں رکھی گئی ہے، اور اس اعتبار سے بھی 7 ہی گروپس ہیں۔ اور یہ بات پہلی مرتبہ میرے علم میں آئی ابھی جب میں مطالعہ کر رہا تھا تدبر قرآن کا، کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ سورہ حجر میں غالباً یہ آیت موجود ہے کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 7 دہرائی جانے والیاں اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ اکثر و بیشتر مفسرین نے اس کی تفسیر میں سورہ فاتحہ کا ذکر کیا۔ 7 آیات سورہ فاتحہ کی، اور وہ دہرائی جاتی ہیں ریپیٹڈلی۔ ایک شخص اگر 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو گویا کہ تقریباً 50 مرتبہ اس نے روزانہ سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی کی۔ اگر وہ پوری نماز پڑھ رہا ہے، اس میں سنت مؤکدہ بھی ہے، پھر فرض بھی ہے، پھر سنتیں بھی ہیں، اور اس کے بعد نوافل یا واجبات میں سے وتر بھی ہے، تو یہ اتنی بڑی تعداد بن جاتی ہے۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ سے اکثر و بیشتر مفسرین نے مراد سورہ فاتحہ لی۔ لیکن وہ جو حدیث ہم نے پڑھی تھی اس جمعے کو بھی کہ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، قرآن حکیم کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ لہٰذا یہ جو 7 گروپ ہے مکی اور مدنی صورتوں کے، اس حوالے سے مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ بھی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي سے مراد یہ 7 گروپ بھی ہیں، جو پوری جسے آپ کہیے خوبصورت جو ہے ترتیب کے ساتھ قرآن حکیم میں موجود ہے، مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی اور 7 گروپ۔ اور یہ جو آخری گروپ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس کے بارے میں تعین نہیں ہے، یہ تقریباً پورا کا پورا گروپ جو ہے وہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک صرف 5 صورتیں ایسی ہیں جو مدنی ہیں، اور بعض کے نزدیک صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جو مدنی ہیں، اور وہ آخری حصے میں سورۃ النصر کے بارے میں مدنی صورت ہے، سورہ بینہ کے بارے میں مدنی صورت ہے، اور اسی طرح معوذتین کے بارے میں اگرچہ اس مصحف کے اندر جو میرے پاس موجود ہے مکی صورت لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مدنی صورت ہے، اور اس میں بھی ہمارے ذہن کے اندر کوئی اشتباہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض صورتیں بعض آیات وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اولاً مکہ میں نازل ہوئی اور پھر مدینہ میں دوبارہ نازل ہوئی، جیسا کہ اس مصحف کے اندر سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں لکھا ہوا ہے مکی صورتیں، جبکہ وہ واقعہ کہ جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بخاری مسلم کی روایات کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اور اس کے کچھ اثرات آپ کے اوپر ظاہر بھی ہوئے تھے، تو اس کی بنیاد پر گویا کہ اس موقع پر یہ صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھیں، اور خواب میں حضور کو دکھایا گیا تھا کہ اس طرح 2 فرشتے آئے ہیں، ایک حضور کے سرانے کھڑا ہوا، دوسرا پائنتے کھڑا ہوا، اور اس کے بعد یہ 2 صورتیں جو ہے وہ نازل کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ مکی بھی ہیں اور مدنی بھی ہیں، دوبارہ وہ نازل ہوئی ہیں حضور پر مدنی دور میں۔
تو مکی اور مدنی صورتوں کے حوالے سے یہ تقسیم میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات کے سامنے لے آؤں، اور خاص طور پر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي کے حوالے سے گویا کہ لا تنقضی عجائبہ، قرآن حکیم کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اسی کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ یہاں مراد جو ہے وہ 7 مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ سے جو قرآن میں موجود ہیں۔ اب آئیے، یہ سورہ مبارکہ جو ہے اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی خالصتاً مکی صورت ہے، اور وہی مضامین توحید کے مضامین ہے۔ اس کائنات کا جو ایک بہت ہی نازک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے بالکل آغاز ہی سے، اور اسی طرح پھر یہ کہ ان لوگوں کی طرف سے جو بار بار ہو رہا تھا معجزات دکھائیں یا عذاب لے آئیں، تو اس کے بارے میں بھی اشارہ موجود ہے۔ تو مکی صورتوں کے مضامین اس میں موجود ہیں، اور ہمارے ہاں بہرحال یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ حضور پر جو بالکل آغاز کے دور میں گویا کہ 2 یا 3 سال کے اندر جو صورتیں حضور پر نازل ہوئی ہیں، انہی میں سے یہ سورہ ملک بھی ہے۔ ایک اور بات جو میں خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، جو حضرات بھی سورت کو یاد کر سکتے ہوں، اس لیے کہ ترمذی شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حکیم میں ایک سورت جو 30 آیات پر مشتمل ہے ایسی موجود ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے اور اپنے تلاوت کرنے والوں کے لیے شفاعت کرے گی، اور اس وقت تک شفاعت کرتی رہے گی جب تک کہ اس بندے کو جنت میں پہنچا نہ دیا جائے۔ اب یہ الفاظ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعتاً ہمارے اندر ایک جیسے آپ کہیے کہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ کو یاد کریں، اور حضور کے اپنے معمولات میں یہ شامل تھا کہ سوتے ہوئے جو ہے سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے، اور اسی طرح سورہ الف لام میم تنزیل الکتاب من لا ریب، سورہ الف لام میم سجدہ، اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ایسے خوبصورت الفاظ کہ یہ مسلسل اس بندے کے حق میں شفاعت کرتی رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہ فرما دے۔ اور یہاں بہرحال ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات پوری طرح جو ہے مستحضر رکھنی چاہیے کہ صرف تلاوت مراد نہیں ہے۔ تلا یتلو کے معنی آتا ہے کسی شے کے پیچھے پیچھے چلنا، تو تلاوت اس اعتبار سے تو گویا کہ اس کا ایک لغوی مفہوم بھی ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ٹیکسٹ پر آپ کی نظر ہے اور الفاظ کو آپ فالو کر رہے ہیں اور الفاظ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ یا جیسا کہ ہمارے ہاں بڑے بوڑھیاں ہوتی تھی تو وہ اپنی انگلی جو ہے وہ رکھ کر گویا کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، اس طرح قرآن حکیم کو پڑھا کرتی تھی، گویا کہ وہ فالو کر رہی ہیں قرآن کو۔ لیکن اس کے اندر قرآن کو فالو کرنے کا جو اصل مفہوم ہے وہ بھی موجود ہونا چاہیے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو سمجھا جائے کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے، پھر اس کی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ فالو کرنا تو یہ ہوگا نا، میں فلاں کو فالو کرتا ہوں، اس کے معنی کیا ہیں کہ میں نے صرف یہ کہ اسے پسند کرتا ہوں، بلکہ یہ کہ اس کی تعلیمات کو جو ہے حرز جان بھی بنائے ہوئے ہیں، اس کی تعلیمات کو فالو بھی کرتا ہوں، اس پر عمل بھی کرتا ہوں۔ تو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں جو حضور نے فرمایا، جو شخص بھی ان 30 آیات پر مشتمل سورہ مبارکہ کی روزانہ تلاوت کرتا ہے اور اس کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، تو یہ سورہ مبارکہ قیامت کے دن اس کے لیے بہت بڑی شفیع ہوگی، شفاعت کرنے والی۔ اب آئیے کہ اس کا مطالعہ ہم شروع کرتے ہیں۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی اور راج۔ تبارک معلوم کے جو معنی ہے اس میں کئی معنی موجود ہیں، عظمت، بابرکت ہونا کسی کا، اسی طرح کسی کا فیض جو ہے ہر تک پہنچنا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہے کہ ہم اس وقت زندہ ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، ہم چل پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، تعقل دیا ہے، ان تمام چیزوں سے ہم کام لے رہے ہیں، تو اللہ کا فیض ہے کہ جو ہم تک پہنچ رہا ہے، اور ہماری تمام مادی ضروریات یہاں سے پوری ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ خوراک نہیں ہوگی، پانی نہیں ہوگا، اس ہوا کے اندر آکسیجن نہیں ہوگی، اور اسی طرح کتنی اور چیزیں ہیں جو لازمہ حیات ہیں، اگر وہ موجود نہ ہوں تو ہمارے لیے زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا کسی کا فیض کسی تک پہنچتے رہنا مسلسل تسلسل کے ساتھ ان انٹرپٹڈلی، خواہ کوئی شخص کافر ہے، خواہ اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے گویا کہ وہ فیض کہ جو ہر شخص تک پہنچ رہا ہے، ہر حیوان، ہر جاندار جو اس سے مستفید ہو رہا ہے، تو بڑی بابرکت ہے، بہت اعلیٰ ورفہ ہے، بہت ہی فیض رساں ہے وہ ذات۔ الذی بیدہ الملک، وہ کہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ ملک کے معنی کیا ہے؟ بادشاہی، کنٹرول۔ اس پوری کائنات کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ الواحد القہار،
جو یکتا ہے، جو یونیک ہے، جو الواحد ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر شے پر ایبسولوٹ کنٹرولر ہے۔ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں راج ہے اس پوری کائنات کا، بادشاہی اسی کی ہے، حکومت اسی کا ہے، کنٹرول اسی کا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہیں وہی ہیں کہ جو ہمارے اندر وہ معرفت پیدا کر سکتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں۔ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے کی قدرت رکھنے والی۔ اور جیسا کہ دورہ ترجمہ قرآن میں جو حضرات بھی موجود رہے ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ بار بار وہ آیات ہم نے پڑھی ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرما دیتا ہے، فَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یہ تو اللہ کی شان کن فیکونی ہے نا، لیکن تخلیق کے مراحل میں سے گزار کر رحم مادر میں انسانی بچہ جو ہے جنین کی شکل میں نطفے سے لے کر ایک مکمل مرد یا بچی یا بچے کی صورت میں جو ہے برآمد ہوتا ہے رحم مادر میں سے، یہ ان تمام تخلیقی مدارج کو کون گزار رہا ہے؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا کوئی ماں کہہ سکتی ہے کہ اپنے رحم کے اندر جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ میرے کنٹرول میں ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو فعال لما یرید ہے، جس شے کا ارادہ کر لے اسے کر گزرنے والی، تو وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں ٹوٹل اختیار ہے، قدرت کاملہ۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب یہاں دیکھیے بہت بڑا فلسفہ قرآن حکیم کا بیان ہوا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ کے ہاتھ میں راج ہے، بادشاہی ہے اس پوری کائنات کی، تو انسان کی تخلیق اور یہ دنگا فساد، جیسا کہ فرشتوں نے بھی اعتراض کیا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ انسان جو ہے پیدا ہونے کے بعد ہے پروردگار تو اپنا خلیفہ تو مقرر کر رہا ہے ایک انسان کو، لیکن یہ کہ زمین کے اندر وہ خون ریزی پھیلائے گا، یسفک الدماء کے الفاظ ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل و غارت کرے گا۔ اس لیے کہ بہرحال ان کا مشاہدہ ہوگا کہ جنات جو ہم سے پہلے وجود میں آ چکے تھے ان کے ہاں یہ چیزیں معمول کی چیزیں تھیں کہ دنگا بھی ہے، فساد بھی ہے، خون ریزی بھی ہے، قتل و غارت بھی ہے، تو انہوں نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ جو انسان پیدا کرنے چلا ہے تو اس کا بھی نتیجہ وہی نکلے جو جنات کے ہاں نکلتا رہا۔ لیکن بہرحال یہ بہت بڑا سوال ہے کہ انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، ورنہ اس کی بادشاہت، اس کی حکومت تو چل رہی تھی اور ہر شے اس کے حکم اور اس کے کنٹرول کے اندر ہے، اور انسان کو ذرا سا اختیار دے دیا گیا اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، وہ خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو جسے آپ کہیے پارٹ آف دا ہسٹری ہیں۔ ویسے تو جب فارسی زبان کے وہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے کہ ہر انسان اپنی ذات میں فرعون سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ فرعون نے تو گویا کہ اس کے پاس لاؤ لشکر تھا، اس کے پاس وہ تسلط تھا، اختیار تھا، جس کی بنیاد پر اس نے کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، بلکہ رب ہی نہیں رب اعلیٰ ہوں۔ لیکن انسان بھی اپنے آپ کو اتنا خود مختار سمجھتا ہے کہ وہ بھی گویا کہ دعویٰ نہیں کر رہا اپنی زبان سے، لیکن اللہ کے حکم کو اگر وہ پاؤں تلے روند رہا ہے تو گویا کہ اللہ کے خلاف باغی اور سرکش کی حیثیت سے سامنے آ رہا ہے۔ تو انسانوں کے اندر بھی تو کتنے بڑی عظیم اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست لیکن اوراعون ایراعون نیست۔ وہ فرعون کے پاس بڑا لاؤ لشکر تھا، لہٰذا اس نے گویا کہ اپنی خدائی کا دعویٰ کر دیا، لیکن انسان کے پاس وہ لاؤ لشکر نہیں ہے، اپنی ذات میں وہ کسی فرعون سے کم نہیں ہے۔ تو گویا کہ انسان کو جو اختیار دے دیا گیا جس کی بنیاد پر اس سرکشی کے اوپر اور بغاوت کے اوپر اللہ کے خلاف اتر آیا ہے، تو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے یہ موت و حیات کا جو سلسلہ جاری فرمایا ہے تو کس لیے فرمایا؟ تاکہ انسانوں کو آزما لے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے کہنے کو یہ صرف ایک آیت ہے لیکن اس سے 5 نتائج نکلتے ہیں۔ سب سے پہلا نتیجہ یہ کہ موت اور حیات اس کا کل کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج اگر ہم زندہ ہیں تو اللہ کے زندہ رکھے زندہ ہیں، جب اللہ کا اختیار ہوگا، اس کا حکم ہوگا، ہماری جان نکل جائے گی ہمارے جسم سے۔ اسباب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا کوئی شخص جو ہے عمر کے اعتبار سے ارذل العمر کی بھی انتہا کو پہنچ چکا ہے، بظاہر کوئی بیماری اس میں موجود نہیں، لیکن کمزوری اور ضعف اس درجے ہو چکا ہے کہ بالآخر اس کے جو قوا ہیں وہ بالکل ختم ہو چکے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے مشاہدے کی چیزیں ہیں۔
تو سب سے پہلی بات یہ کہ موت اور حیات یہ کلیتاً اللہ کے اختیار میں ہے. دوسرا یہ کہ ابتلا کی جو اصطلاح یہاں آئی کہ کسی شخص کو بھی جب آزمایا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، تو کچھ دے کر پرکھا جاتا ہے. ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہمیں کچھ پڑھایا جاتا ہے تو امتحان لیا جاتا ہے نا، 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں جو بھی ہم اس سے ہو گزرے، تو کوئی شے ہمیں پڑھائی گیا اور اس کے بعد جو ہے امتحان لیا گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں سماعت دی ہے، ہمیں بصارت دی ہے، ہمیں عقل دیا ہے، ہمیں شعور دیا ہے، ذہانت و فطانت دی ہے. یہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہیں، اب آزمانا ہے. اسی طرح اس سے بھی آگے بڑھ کر خیر اور شر کی تمیز اللہ نے انسان کے اندر ودیت کر دی. یہ تمام چیزیں انسان کو دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ سماعت، یہ بصارت اور یہ دل اور یہ تعقل جو ہے، ان میں سے ہر شے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. یہ سوال ہی ہوتا ہے نا جب بھی امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی. اور وہ حدیث ذرا اپنے ذہن میں پھر تازہ کر لیجئے کہ ابن آدم جو ہے جب تک 5 باتوں کے جوابات اس سے حاصل نہیں کر لیے جائیں گے، ابن آدم کے قدم اپنے رب کے عدالت کے کٹہرے سے ہل نہیں سکیں گے. یہ حدیث وہ ہیں جن کا بار بار اعادہ ہوتا رہتا ہے تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ باتیں اچھی طرح جو ہے جاگزی ہو جائے اور ہمارا عمل، ہماری سیرت و کردار اس کے تابع ہو جائے. تو دوسری بات یہ کہ ابتلا ہوگی تو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجا جائے گا. ایک مادی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، صحت ہے اور اسی طرح عمر ہے. عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں لگائی تھی، کہاں گلائی تھی، کن مشاغل کے اندر اس کو صرف کیا تھا. اسی طرح تیسری شے کیا ہے کہ انسان کے اندر ضمیر نامی شے دی، نیکی اور بدی کی تمیز. کچھ چیزیں انسان میں فطری طور پر ودیت کر کے بھیج دیا گیا. اسی بنیاد پر انسان جو ہے گویا کہ اگر اس کی فطرت سلیم ہے، اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تو انسان اس کی بنیاد پر بھی اللہ کے ہاں مکلف ہے کہ میں نے تمہیں نیکی اور بدی کی تمیز دے کر اس دنیا میں بھیجا تھا. کسی نبی یا رسول کی دعوت تم تک نہیں بھی پہنچی تب بھی تم میرے ہاں مکلف ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس تمیز کی بنیاد پر. اور یہ وہ شے ہے جسے نفس ملامت گر کہتے ہیں، جس کی سورہ قیامہ کی دوسری آیت میں قسم کھائی گئی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، نفس ملامت گر کی. تو تیسری شے یہ ہے کہ نیکی اور بدی کی تمیز انسان کو دے کر بھیجا. سورہ والشمس میں فرمایا گیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بات بالکل واضح کر دی گئی. الہامی طور پر یہ جو ہے فجور اور تقوی، نیکی اور بدی، ان دونوں کی تمیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر انہامی طور پر ودیت فرما دی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور یہ وہ مضمون ہے جو قرآن میں بہت سے مقامات پر بیان ہوا. نمبر 4 یہ کہ انسان کو پورا موقع دیا، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا دورہ ترجمہ قرآن میں وہ آیہ مبارکہ کہ جس میں انسان سے کہا گیا کیا ہم نے تمہیں اتنی طویل عمر نہیں دی تھی کہ تم قرآن کو پڑھتے، سمجھتے اور اس پر عمل کرتے. لیکن یہ شیطان جو ہے، جو مجسم شیطان ہے، عزازیل، ابلیس، اس نے تمہیں جو ہے اسی دھوکے میں مبتلا رکھا کہ ابھی تو زندگی بڑی پڑی ہوئی ہے، ابھی تو جوانی ہے، پھر بڑھاپا آئے گا، اس سے پہلے ادھیڑ عمری بھی ہے، اور جب آخری عمر آئے گی تو ہم جو ہے نیکوکار بن جائیں گے. ہماری معاش یا معاشرت کے اندر جو چیزیں بھی خلاف اسلام ہیں ہم انہیں شعوری طور پر کھرچ کر نکال دیں گے. یہ شیطان ہے. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے تمہیں بہت بڑے دھوکے میں مبتلا رکھا اس بہت بڑے دھوکہ باز نے جو شیطان لعین ہے. تو تیسری چوتھی بات یہ ہے کہ انسان کو پورا موقع دیا گیا، اختیار دیا گیا، اما شاکر و اما کفورا. اور پانچویں بات یہ ہے کہ اعمال کی بنیاد پر اس دن فیصلے ہوں گے. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. آخرت اسی شخص کی سنورے گی کہ جو اچھے اعمال کرنے والا تھا، اچھے اخلاق کا حامل تھا، اس نے اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں اپنی زندگی بسر کی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص بھی اپنے رب کے حضور جواب دہی کے احساس سے لرزہ و ترسا رہا اور اپنی خواہشات نفس کو اس نے پوری طرح اپنے کنٹرول میں رکھا، تو یہ وہ لوگ ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ پھر جنت ہوگی، اللہ کی رضا بھی انہیں حاصل ہوگی.
تو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ ہی ہے کہ جس نے تخلیق فرمائی ہے موت. نوٹ کیجئے موت کے لیے بھی خلق کا لفظ ہے. موت اصل میں کسی شے کے عدم کا نام نہیں ہے، موت بھی تخلیق میں آ رہی ہے. جیسے کہ ہم نے پڑھا نا، وہ الفاظ جو ہیں مجھے اس وقت یاد، ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین. ہم تو صرف ایک ہی موت کے قائل ہیں نا، جو ہم میں سے ہر شخص پر جو اس وقت موجود ہے ان پر آئے گی، کب آئے گی اس کے بارے میں ہم میں سے کسی کو کوئی علم نہیں. اور ہمارے بزرگ اس موت کے دروازے سے گزر کر ہم سے رخصت ہو کر اللہ کے ہاں پہنچ چکے. تو جو فرمائے گا ربنا امتنا سنتین، اے پروردگار تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا. گویا کہ ایک شے تھی جس کی تخلیق ہوئی تھی اور ایک موت اس پر طاری کر دی گئی. یہ ہماری تخلیق اول ہے. ہم میں سے ہر شخص کی روح اللہ تعالیٰ کے اسی کلمہ کن کے نتیجے میں اس کی تخلیق ہوئی تھی اور وہ وجود میں آئی تھی، اور اس کے بعد اس کے اوپر نیند یا ایک گہری جو ہے موت اس کے اوپر طاری کر دی گئی، تاں آ کے اس دنیا میں اسے بھیجا گیا. تو ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، تو یہاں جو فرمایا گیا خلق الموت والحیات، یہ موت اور حیات کے سلسلہ اللہ ہی نے تخلیق فرمایا ہے، تخلیق فرمایا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزما لے کہ کون ہے جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں. علامہ اقبال نے اسی امتحان کا ذکر کیا نا اپنے اس شعر میں، قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب. گویا کہ یہ ایک دریا ہے ہستی کا جس کے اندر بلبلے کی صورت میں ہمارا وجود جو ہے، جیسا کہ کسی بھی پانی کی سطح کے اوپر جو ہے بلبلے آ جاتے ہیں، لیکن ان بلبلوں کی لائف کتنی ہوتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اچانک وہ پھٹتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اے انسان تمہارا اس دنیا میں بھیجا جانا جو ہے ایک حباب کی مانند ہے، ایک بلبلے کی مانند ہے، جو اس سمندر سے، جو ہماری زیست کا سمندر ہے، جو جس سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں سے تم ابھرے ہو اس طرح جیسا کہ ایک بلبلہ ابھرتا ہے. اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ جو بڑا مختصر سا وقفہ ہے، انسان کی پیدائش نہیں، چلیے اس سے آگے چلے جائیے، اس کے بلوغ سے لے کر اور آخری لمحہ جو اس دنیا کی زندگی میں اس پر آنے والا ہے، یہ وقفہ ہے نا جو انسان جس اعتبار سے مکلف ہے، جبکہ ابھی اس کو شعور نہیں تھا، یا وہ بچپن میں تھا، یا ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، تو اس وقت تک کے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ مکلف نہیں ہے. مکلف اس وقت ہوگا جب وہ بالغ ہو گیا. تو اس حوالے سے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہاں جو تجھے بھیجا گیا تو اصل مقصود کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزما لے. اور آزمائش کس بنیاد پر؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو کچھ دے کر اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اس کی بنیاد پر انسان کی آزمائش ہوگی، اور دیکھا جائے گا کون شخص ہے کہ جو اچھے اعمال کرنے والا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ بہت زبردست بھی ہے، بالا دست بھی ہے، لیکن ساتھ ہی مغفرت فرمانے والا بھی ہے. اس پہ بہت بڑی بلیسنگ ہے ہم سب کے لیے. گویا کہ ایک طرف یہ بھی فرما دیا گیا کہ تمہارا اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ امتحان ہے. لیکن اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، انسان سے کسی اعتبار سے تقصیر جو ہے وہ کہیں ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے اگر اللہ کے حضور جو ہے وہ توبہ کرتا ہے اور صدق دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو غفور بھی ہے وہ ذات، زبردست بھی ہے، ایبسولوٹ کنٹرولر بھی ہے، اور ساتھ کے ساتھ وہ مغفرت فرمانے والی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مغفرت اسی کا مقدر ہوگی کہ جس کے اندر وہ توبہ کا صحیح جذبہ موجود ہو. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، یہ الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں سورہ فرقان کے آخر میں. وہ شخص جو توبہ کرتا ہے صدق دل کے ساتھ، پھر تجدید ایمان کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر نیک اعمال کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی توبہ کو لازماً قبول فرمائے گا. اور ایک اور مقام پر قرآن میں کیا فرمایا گیا؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم قرار دے دیا کہ جو کہیں جہالت میں آ کر، نادانی میں، جذبات کا ایک طوفان کا ایک ریلا آیا اور اس میں کسی گناہ کا صدور ہو گیا، اور اس کے بعد صدق دل سے اللہ کے حضور تائب ہو گئے. تو یہاں بھی وہی فرمایا گیا عزیز الغفور، وہ عزیز ہے، زبردست ہے، بالادست ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ وہ مغفرت فرمانے والا ہے. جو کوتاہیاں، جو تقصیریں ہو جائیں تو اس کی معافی کا بھی یہاں خوشخبری دے دی گئی. الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات کے جس نے 7 آسمان بنائے تہ بر تہ. اب دیکھیں یہ جیسا کہ دورہ قرآن میں بھی یہ بات بارہا آتی رہی کہ قرآن میں بہت سی مقامات ایسے ہیں جو متشابہات ہیں.
جو ابھی ہماری ریچ میں نہیں ہے. قرآن میں ہے، یقیناً ہے، ہمیں اسے ماننا ہے، بالکل من و عن ماننا ہے، جس طرح قرآن میں بیان کیا گیا کہ 7 آسمان ہیں، لیکن ہمیں تو ابھی ہمارا جو پہلا آسمان ہے اسی کی کوئی خبر نہیں. یہ نیلی جو آپ کو چھتری نظر آ رہی ہے، اس کے بارے میں آج کی سائنس کیا کہتی ہے؟ یہ ہماری اصل میں بصارت کی لمٹ ہے، ہماری نظر کی انتہا ہے. جو سورج کی روشنی کی وجہ سے جو ہے وہ ایک نیلا نظر آپ کو آ رہا ہے، وہ فضا بسیط ہے، لیکن یہ کہ کوئی آسمان یا کوئی چھلکا یا کورنگ نہیں ہے. یہ اس لیے کہ یہ لوگ جب گئے ہیں اور اس کی جو ہے ٹیلیسکوپس نے جہاں جہاں تک مار کی ہے، جو وسعت ہے اس کائنات کی ان کے سامنے آئی، تو اس میں تو ابھی گویا کہ پہلے آسمان سے بھی ابھی کہیں ورے یہ لوگ موجود ہیں، جبکہ ان کی کیلکولیشنز وہاں ختم ہو چکی ہیں، ان کے پیمانے ختم ہو چکے. اس فاصلے کو ناپنے کے لیے لائٹ ایئرز جو وہ ایجاد کر لیے گئے کہ اگر روشنی 1,86,000 میل فی گھنٹہ فی سیکنڈ کے حساب سے 1 سال مسلسل چلتی رہے تو جو سفر پیدا ہے تو 1 لائٹ ایئر کہلائے گا. اور آج ہمیں معلوم ہے کہ وہ گلیکسیز بھی موجود ہیں کہ جن کی اپنی وسعت جو ہے ملینز آف لائٹ ایئرز کی ہے. انسان جو ہے بالکل جسے آپ کہیے متحیر ہو کر رہ جاتا ہے، گمسم ہو کر رہ جاتا ہے اس کائنات کی جب وسعتوں کے بارے میں وہ کوئی تحقیق کرتا ہے. تو یہاں جو فرمایا گیا الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہی ہے کہ جس نے 7 آسمان تخلیق فرمائے. اور جیسا کہ ہمارا مشاہدہ بھی ہے، جس طرح پیاز ہے کہ اگر آپ اس کو کراس سیکشن کریں گے تو ایک چھلکا ہے، وہ اتاریں گے تو دوسرا چھلکا ہے. تو ایک حدیث کے اندر تعبیر یہ بھی کی گئی جس طرح ایک چھلکا اتار کر نیچے دوسرا چھلکا موجود ہوتا ہے، یہی معاملہ آسمانوں کا بھی ہے. لیکن ان 2 چھلکوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اس کے بارے میں جو ہے ہمارے پاس کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے، نہ ہماری سائنس ہمیں پرووائڈ کرتی ہے اور نہ جی ہماری جو علمی جو بھی بساط ہے جہاں تک پہنچ چکی ہے اس سے ہمیں کوئی گائیڈنس ملتی ہے. لیکن بہرحال ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس کائنات میں 7 آسمان موجود ہیں، جس کا ذکر قرآن میں 10 نہیں 20 مرتبہ آیا. طباقہ تہ برتا ہے ایک دوسرے کے اوپر. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. اب یہ وہ الفاظ ہیں، ذرا اپنی تحقیقی نظر دوڑاؤ اس کائنات کے نظام پر، تم نہیں دیکھو گے اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی فرق. یہ تفاوت کا لفظ جو آیا فاتح یفوت آتا ہے کسی شے کا الگ ہو جانا، جس طرح ہمارے ہاں آتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وفات پا گیا، گویا کہ وہ اب آپ سے رخصت ہو گیا، دور ہو گیا، الگ ہو گیا. تو اسی سے لفظ لیا گیا من تفاوت، گویا کہ اس کے اندر کہیں آپ کو کوئی بد نظمی نظر نہیں آئے گی، بے ترتیبی نظر نہیں آئے گی. کسی شے کا الگ ہو کر گویا کہ اس کنٹرول سے نکل جانا جو اللہ کا کنٹرول ہے اس کائنات کے اندر. کوئی شے تم ایسی نہیں پاؤ گے کہ جہاں کوئی میں محسوس ہو کہ یہ شے انمل بے جوڑ ہے، یہ اگر یوں ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا، اسی طرح فلاں کے اندر کوئی بے قاعدگی ہے. اس کائنات کو جو ہے لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا، تو اس کی جو نزاکت ہے اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس کائنات کا وسیع و عریض نظام کون چلا رہا ہے، کیسے چلا رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے ہمیں معلوم ہے وہ اللہ ہے، لیکن کیسے چلا رہا ہے، کیسے یہ سورج دہک رہا ہے، کروڑوں ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے لاکھوں سال سے یہ جو انرجی پروڈیوس کر رہا ہے وہ انرجی ختم ہو ہی نہیں رہی. یہی سورج اگر کہیں ٹھنڈا پڑ جائے یا پس منظر میں چلا جائے، یا قرآن حکیم نے جو کہا نا، اگر ہم حکم دیں سورج کو اور وہ ایک جگہ ساکت و صامت ہو جائے اور نیچے جو لوگ ہیں اسی سورج کی تپش سے جن بھول کر جو ہے وہ کوئلہ بن جائیں، اور اسی اسفیئر کے دوسری طرف کے لوگ جو ہیں وہ اس سردی کی وجہ سے جم کر رہ جائیں، تو کون ہوگا کہ سورج کی حرکت کو دوبارہ جاری کرے گا سوائے اللہ کے؟ یہ اس کا بنایا ہوا نظام ہے نا. تو فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں کہیں رحمان کی تخلیق کے اندر کہیں کوئی نقص یا بے ترتیبی یا بد نظمی نظر نہیں آئے گی، کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. فرجع البصر هل تری من فطور، ذرا اپنی نظر کو دوبارہ دوڑاؤ اس کائنات کی طرف، اس کی پیچیدہ گتھیوں کو ذرا سلجھانے کی کوشش کرو. ہم تو اصل میں چند باتیں بیان کر لیتے ہیں اس لیے کہ ہمارا جو ہے مبلغ علم اس ضمن میں زیادہ ہے نہیں. کسی ایسٹرونومسٹ سے اگر آپ پوچھیں گے جس کے پاس وہ تمام حقائق موجود ہیں، جو بہت پاورفل قسم کی جو ہے وہ ٹیلیسکوپ اس پر نظر جمائے دیکھ رہا ہے، اسے معلوم ہوگا اس کائنات کی وسعتیں کتنی ہیں. اور کہیں کوئی بے نظمی یا بے ترتیبی یا عدم توازن یا انمل برجوڑ ہونے والی کوئی بات کسی کی نشاندہی کر دے، حالانکہ اپنے علم کے اعتبار سے وہ ایسٹرونومسٹ جو ہے کلائمیکس پر پہنچا ہوا شخص ہے،
لیکن اس کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں فرمایا گیا فرجع البصر هل تری من فطور، ذرا دوبارہ اپنی نظر کو دوڑاؤ آسمان کی طرف، تمہیں کیا کوئی رخنا نظر آیا؟ فطور کسے کہتے ہیں؟ فاطارہ آتا ہے کسی شے کے اندر شگاف پیدا کر دینا، کہ رخنا پیدا ہو جانا، عدم توازن ہو جائے، تمام چیزیں اسی کے اندر آ جائیں گی۔ تو ہماری اس تخلیق میں کہیں کوئی نقص، کہیں کوئی کوتاہی، کہیں کوئی عیب، کہیں کوئی کمی، کہیں کوئی رخنا، کہیں کوئی شگاف جہاں تم کہہ سکو کہ یہ کمی رہ گئی، فرجع البصر هل تری من فطور، دوبارہ دوڑاؤ اپنی نظروں کو آسمان کی طرف، اور کوئی اعتراض کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ انسان کا ذہن جو ہے وہ تو بڑا معترض ہوتا ہے نا۔ جس طرح بڑی خوبصورت مثال کسی نے دی تھی، بہت ہی بڑا مصور تھا کسی ملک کا، اور اس نے اپنا شاہکار تخلیق جو ہے تصویر بنائی اور اس کو چوراہے میں لٹکا دیا، اور اسے کہا کہ بھئی اس کے اندر اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو ذرا بتاؤ۔ تو 20 لوگ وہ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ چیز یوں کی بجائے یوں ہوتی، یہ کرو جو ہے اس طرف کی بجائے اس طرف بڑا ہوا ہوتا، یہ رنگ جو ہے یہاں ذرا کوئی ہلکا ہوتا، پھیکا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا۔ اگلے دن اس نے جو ہے ایک پورا جو ہے چارٹ لگا دیا جس پر کچھ بھی نہیں بنا ہوا تھا، اور دعوت دی لوگوں کو آ کر کے یہاں بنائیں، تو کوئی شخص ہمت ہی نہیں کر سکا۔ ظاہر ہے اعتراض کرنا یا عیب جوئی کرنا یا عیب نکال لینا تو بہت سہولت والا کام ہے۔ اس کائنات میں کہیں کوئی نقص، کوئی کوتاہی، کوئی عیب، کوئی کمی اگر نظر آتی ہے تو دکھاؤ۔ لیکن اس مصور کی طرح کہ جس نے پھر جب وہ بالکل خالی جو ہے کینوس لگا دیا کہ اب اس میں تصویر بنا کے دکھاؤ، تو معلوم ہوا کہ اب کوئی شخص آگے بڑھنے کو تیار نہیں، لیکن اعتراض کرنے کو انسان جو ہے ہمتاً تیار رہتا ہے۔ تو اسی معترض جو ہے جسے آپ کہیے اعتراض کرنے والی جو ذہنیت ہے، اسی کو کہا گیا کہ کہیں کوئی اگر نشاندہی کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر تو وہ پوائنٹ ریز کرو، بتاؤ یہاں یہ کمی رہ گئی تھی۔ پھر فرمایا ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ تیسری مرتبہ پھر کہا گیا بار بار اپنی نظروں کو دوڑاؤ اس کائنات کی طرف، تمہاری نظریں جو ہے ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہیں تھک ہار کر واپس لوٹ آئیں گی، اور تمہیں ہماری تخلیق میں کہیں کوئی رخنا، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی کوتاہی نظر نہیں آئے گی۔ اب یہ وہ چیلنج ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، اور آج کے دور کا جو سائنسی اعتبار سے بہت عروج کا دور ہے، اور جو عروج آدم خاکی سے انجم سے ہمیں جاتے ہیں، یہ آدم جو ہے کہاں تک پہنچ جائے گا، کہاں تک رسائی ہو جائے گی، اس کا چھوٹا سا نمونہ موبائل فون آپ کے پاس ہے، کیونکہ پوری دنیا آپ کے کنٹرول میں ہے، جہاں سے جس کے بارے میں جو بھی معلومات حاصل کرنا چاہیں آپ اس موبائل کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب تو لائیو جو ہے ہر چیز آپ گفتگو کر سکتے ہیں، کوئی شخص جو ہے ادر سائڈ آف دا پلینٹ جو ہے اگر کوئی موجود ہو، بالکل دوسرا حصہ اس دنیا کا، وہاں آپ لائیو کال کے اوپر ایک دوسرے سے باتیں کر سکتے، ٹیکنالوجی تو وہاں پہنچ گئی، لیکن یہ کہ یہاں یہ چیلنج ہے اس کائنات کے نظام کے اندر، یہ تو اصل میں زمین اس کائنات میں ایک ذرے سے بڑھ کر نہیں، اور اس میں زندگی بسر کرتا ہوا ایک انسان، اس کی وقت کیا ہے رب کے سامنے۔ تو لہٰذا اس جو ہے آپ ریشو پروپورشن کو اپنے ذہن میں رکھیے تو بات واضح ہوگی کہ تمہاری نگاہیں تھک ہار کر واپس تم تک جو ہے واپس پلٹ آئیں گی، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، جبکہ وہ بالکل ہی مایوس ہوں گی اور نامراد ہو کر کہیں کوئی ہمارے اس نقص کے اندر، ہماری اس تخلیق کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی یا کوتاہی، کوئی عیب و تلاش نہیں کر سکیں گے، کسی کی نشاندہی نہیں کر سکیں گے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا مکی صورتوں کا اسلوب یہ ہے کہ وہ بار بار متوجہ کرتا ہے، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اس کائنات کے اندر کیسی کیسی محیر العقول قسم کی مخلوقات بھی موجود ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں کیا کچھ ہے کہ جو ہماری نگاہوں میں اس وقت بھی موجود نہیں، تو ان چیزوں کے اوپر غور کرو۔ فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے یہ دنیا کا جو آسمان ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس کو چراغوں کے ذریعے بڑا مزین کر دیا۔ اب یہ چراغ دن میں تو آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ سورج کی روشنی اتنی ہے کہ ستارے کی روشنی جو ہے اس کے سامنے نہ ہونے کے برابر ہے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو ستارے کیوں غائب ہو جاتے ہیں؟ ستارے کہیں نہیں گئے، وہیں کے وہیں موجود ہیں۔ اور رات کے اوقات میں پورا آسمان جس طرح آپ کو پر نظر آتا ہے ستاروں سے، کبھی فضا جو ہے بالکل صاف ستھری ہو اور بالکل کلیئر ہو تو آپ دیکھا کیجئے کہ معلوم ہوگا کہ پوری کہکشاں آپ کے سامنے ہے، پورا ایک آسمان جس کے اندر جو ہے بالکل قریب قریب جو ہے موتی جڑے ہوئے موجود ہیں، وہ سب کے سب دن کے اوقات میں بھی موجود، لیکن سورج کی روشنی کی وجہ سے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔
تو رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ نے اس سمائے دنیا کو، یہ اس دنیا کا جو آسمان ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے بہت ہی رونق دی ہے، مزین کر دیا ہے اس دنیا کے آسمان کو بِمَصَابِيحَ، چراغوں کے ذریعے۔ یہ ٹمٹماتا ہوا جس طرح چراغ ہوتا ہے تو ستارے بھی اس طرح ٹمٹماتے ہوئے آپ کو محسوس ہوتے ہیں، اور اسے ستاروں کی اپنی گردش بھی ہے، جیسے کہ میں نے دورہ ترجمہ قرآن میں بھی عرض کیا تھا کہ اب تو ہمیں موقع نہیں ملتا آسمان کو دیکھنے کا، کہ رات کے وقت میں ذرا اللہ کی قدرت کا جو ہے مشاہدہ کریں اپنی آنکھوں سے، اس آسمان کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کا کوئی اعتراف ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا ہو سکے۔ لیکن یہ کہ جس زمانے میں ہم لوگ ہوتے تھے اور رات کو صحن میں سو رہے ہیں یا کہ گھر کی چھت کے اوپر سو رہے ہیں، تو رات میں جو ہے کھلا آسمان تلے آپ پڑے ہوئے ہیں اور پورا آسمان جو ہے اور فضا بھی بالکل صاف ہے، تو گویا کہ کوئی گوشہ بھی آسمان کا ایسا نہیں ہے کہ جہاں کوئی نہ کوئی ستارہ جو ہے ٹمٹماتا ہوا آپ کو نظر نہ آ رہا ہو۔ جو خوبصورتی اس وقت نظر آ رہی ہوتی ہے، کوئی بہت ہی بڑی روشنی والا ہے، کوئی ٹمٹما رہا ہے، کوئی مدھم روشنی ہے، کوئی جو ہے آپ کو سفر کرتا ہوا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اسی طرح کوئی شہاب ثاقب ہے کہ جو ایک طرف سے جو ہے شعلہ لپکا اور دوسرے ایکسٹریم پہ جا کر وہ ختم ہو گیا، جس کا ذکر جو ہے آج بھی آ جائے گا آج کے درس کے اندر، جو رجوما للشیاطین ہے، گویا کہ وہ شیاطین جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اچک لینا چاہتے ہیں اور وہ آسمان تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو دور بھگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی میزائل جو ہیں وہ داغتے ہیں ان کے اوپر، جنہیں ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں، شہابیہ کہتے ہیں، ان تمام کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ لیکن فوری نشاندہی کسی بھی عرب کے لیے جو رات میں سفر کر رہا ہے، فرض کیجئے، اس لیے کہ دن میں ہی سفر کرنا تو بڑا مشکل ہوتا تھا سورج کی تمازت کی وجہ سے، یا تو یہ ہے کہ آپ کسی نخلستان سے گزر رہے ہوں جہاں کوئی ٹھنڈک ہے، کوئی پانی کے چشمے رواں ہیں، لیکن دن کے اوقات میں اگر آپ ریگستان میں سے گزر رہے ہیں یا پتھریلے پہاڑ ہیں، جیسا کہ جو حضرات بھی مکہ سے مدینہ آتے ہیں، کس قسم کے پتھریلے پہاڑ راستے میں موجود ہیں، تو اس کے دن کے مشاہدے میں تو گویا کہ وہی پہاڑ ہیں۔ فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ سورہ غاشیہ کے اندر جو 4 چیزوں کا جو گویا کہ ہر بدو کے مشاہدے میں آ رہی تھی، اور ہر بدو کے مشاہدے میں رات کا یہ جسے آپ کا یہ انتہائی مزین آسمان بھی اس کے مشاہدے کی چیز تھی۔ تو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے چراغوں سے اس کو بڑا مزین کر دیا ہے، بڑی زیب و زینت ہے، بڑی خوبصورتی ہے۔ یہاں مصابی کہا گیا اور کہیں جو ہے اسے بروج بھی کہا گیا۔ اب یہ بروج کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں میں برجیاں بنا دی ہیں، لیکن برجیاں جو ہمیں تو بظاہر نظر نہیں آ رہی لیکن قرآن میں موجود ہے، لہٰذا آیات متشابہات میں سے جس طرح ہم فرشتوں کے وجود پر ہمارا ایمان ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، اسی طرح یہ تمام حقائق جس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، یقینی ایمان ہے، لیکن یہ کہ ہماری سائنس ہماری ابھی وہاں تک اپروچ نہیں ہو سکی کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو سکیں۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور اسی طرح ان کو ہم نے بنا دیا ہے شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے پتھر اور آسمانی آگ کے شعلے۔ رجم کا لفظ آیا، یہاں بھی ترجمہ کیا گیا شیطانوں کو مارنے کے لیے، سنگسار کرنے کے لیے، جس طرح ہمارے ہاں بھی رجم کی ایک سزا ہے نا، جس میں پتھر مار مار کر کسی شخص کو ہلاک کیا جاتا ہے، اسی طرح شیاطین کو مار بھگانے کے لیے بھی اور ان کو سنگسار کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آسمان میں وہ بندوبست کر رکھا ہے، جس میں یہ ستارے جو ہیں وہ بھی کام آتے ہیں، انہی کے ٹکڑے جو ہے شہاب ثاقب کی شکل میں ان کے اوپر داغے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ جو سنگن لینے کے لیے، استماع کے لیے، کان لگا کر کچھ باتیں سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے زمین والوں کے لیے ہیں، تو ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس دور میں بھی جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا کاہن موجود تھے، اور کاہنوں کا دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے کنٹرول میں شیاطین ہیں، جنات، جن کی رسائی آسمانوں تک ہے، اور ان کے ذریعے ہم تمہارے مستقبل کے حالات بتا سکتے ہیں تمہیں، جسے ہمارے ہاں اوکلٹ سائنسز کہا جاتا ہے، جس کے اندر جو ہے یہ ہاتھوں کی لکیروں کے ذریعے جو ہے کسی شخص کے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلے کر لینا، اور اسی طرح اور کہانت جو ہے وہ بھی اسی طرح ہوتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے، یا ان کے ممکن ہے کہ جنات کو کنٹرول کرنے کی بات تو ہم نے سنی ہے کہ اپنے کنٹرول میں لے آتے ہیں اور ان سے اپنے مطالب جو ہیں اس سے جو ہے وہ بھی خواہ وہ بہت ہی فساد والی چیزیں ہوں لیکن ان کے ذریعے ان کو بھی عمل پیرا کروا دیتے ہیں۔ تمام چیزیں کاہنوں کے ہاں، جادوگروں کے ہاں، اسی طرح سفلی علوم کے جو ماہر ہیں ان کے ہاں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہاں جو فرمایا گیا رجوما للشیاطین، تو جن کاہنوں کا یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ جنات شیاطین ان کے کنٹرول میں ہیں، اور ان کی مستقبل کے بارے میں جو شخص ان کے پاس آتا تھا
خواہ وہ اپنے جو ہے ہاتھ کی لکیریں دکھانے کے لیے آتا ہو یا کہانت کے لیے جو ہے کوئی علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہو کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ تمام چیزیں جسے میں نے عرض کیا حضور کی تو بلکہ وہ حدیث موجود ہے، جس شخص نے بھی کسی نجومی یا کاہن کی بات کو تسلیم کیا یا اس کو سچا مانا، اس نے اس دین کے خلاف بغاوت کی ہے جو میں لے کر آیا ہوں. تو گویا کہ اس حوالے سے بھی ہر شخص کو جو ہے بڑا متنبہ رہنا چاہیے. ممکن ہے کہ آپ کسی دوست کے پاس گئے اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھوں کی جو لکیریں ہیں اس کا بڑا ماہر ہے، 10 شناسی جسے کہا جاتا ہے. تو لیکن یہ کہ اگر آپ نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا اور اس کی باتوں پر یقین کرنے لگ گئے تو یہاں سے گویا کہ گمراہی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اگرچہ اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جو آدمی کے دم بخود کرنے والے ہوتے ہیں، کہ جس میں 20 سال پہلے کسی نجومی یا کسی کاہن نے کوئی بات اس شخص کے بارے میں کہی تھی اور بعد میں 100% وہ درست ثابت ہوئی. لیکن ایسے کیسز بہت کم ہوتے ہیں. لیکن ہمارا دین اصل حجت ہے کہ دین میں اگر ان چیزوں کو ماننا یا ان کی تصدیق کرنا یا ان پر یقین رکھنے سے منع کیا گیا تو ہمیں اسی ٹریک کو استعمال کرنا چاہیے. تو وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور پھر ان کے لیے تو ہم نے بہت ہی دہکتی ہوئی آگ کا بندوبست کر رکھا ہے ان شیاطین کے لیے کہ جو جا کر سنبل لینے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، شیاطین کون ہیں؟ جن کا تعلق جنات سے ہے، اور یہ جا کر استماع کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں تو ان کو مار بھگانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنے اس کائنات کا نظام بنا رکھا ہے، شہاب ثاقب ان کو فالو کرتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے لیے جو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ان کا ٹھکانہ بنے گی. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے. گویا کہ دونوں اعتبارات سے بات کو کور کر لیا گیا. وہ شیاطین خواہ وہ جنات میں سے ہوں خواہ انسانوں میں سے بہت سے وہ جو انسانوں کی شکل میں شیطان ہوتے ہیں، ان تمام کا معاملہ جو ہے اللہ کے ہاں جو ہے وہ جہنم لکھ دی گئی ہے. والذین کفروا بربہم عذاب جہنم، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ تو ان کے لیے تو جہنم کے عذاب کا وعدہ ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے، اس میں ڈالے جائیں گے جہنم میں، سمعوا لہا شہیقا، تو سنیں گے اس کا دھاڑنا، اس کی چنگھاڑ، وہی تفور، اور وہ ابل رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی. اب یہ بھی الفاظ ہیں جس سے آپ کچھ جو ہے اپنے ذہن کے اندر تصویر لفظی جسے کہتے ہیں کوئی خاکہ ذہنی آپ قائم کر سکتے ہیں کہ جس طرح کوئی بہت بڑی فرنس ہے، بہت بڑی جو ہے آگ دہک رہی ہے اور آگ کے اندر ایک جو ہے چنگھاڑ بھی موجود ہے. آتش فشاں کا آپ نے جو ہے وہ بہرحال مشاہدہ تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں رہنے والے کو کسی کو ہوا ہو، لیکن یہ بھی جاپان کے کچھ علاقے ہیں جہاں آتش فشانی پہاڑ موجود ہیں، انہیں معلوم ہے. یا یہ کہ کچھ لوگ جب کہ وہ آتش فشاں آگ اگل رہا ہوتا ہے تو انہوں نے کوشش کی ہے کسی طرح اپروچ کر سکے اس کے دہانے تک پہنچنے کے لیے. تو واقعی یہ کہ جس طرح وہاں جہنم کا سا سما ہوتا ہے اور آگ کے شعلے جس طرح جو ہے آپ کہیے کہ فٹ نہیں بلکہ گزوں اونچے، میٹرز اونچے جو ہے وہ شعلے جو ہے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، اور گویا کہ وہ ابل رہی ہوگی. جہنم کا بھی وہی نقشہ کھینچا گیا جس طرح کوئی آتش فشاں کا کوئی دہانہ ہوتا ہے، لیکن کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہاں جہنم اور کہاں اس دنیا کا ایک پہاڑ، معمولی پہاڑ جو آتش فشانی ہے اور اس کے اندر آگ دہک رہی ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن نقشہ بالکل وہی سامنے آتا ہے، جس طرح جب وہ پھٹتا ہے تو اس کا ایک دھماکہ یا اس کی چنگھاڑ، اور جیسے جیسے وہ ناوا نکل رہا ہے اس کی شہیق جس کو کہا گیا، اس کے اندر جو ایک خاص خوفناک قسم کی آواز ہوتی ہے، یہ ہو گیا جہنم کی وہ کیفیت جبکہ وہ منتظر ہوگی ان کے شیاطین انسان اور جنات جو اس میں جھونکے جائیں گے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ سنیں گے اس کا دہاڑنا، اس کی آواز بھی، اور بہت ہی خوفناک آواز، وہی تفور، اور وہ ابل رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی. تکاد تمیض من الغیظ، اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ آگے مزید اضافہ کیا گیا، قریب ہے، لگتا ہے کہ وہ اپنے اسی جوش کی وجہ سے جہنم پھٹ جائے گی. اب یہ بھی تمام چیزیں ہیں جس کو ہم کسی نہ کسی درجے میں اپریشیٹ کر سکتے ہیں آتش فشاں کی مثال کے ساتھ، کہ جب تک وہ آتش فشاں پھٹا نہیں ہے وہ تمام لاوا اندر دہک رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ٹیمپریچر اس کے اندر ہے، دیکھیے وہ ٹیمپریچر جس کے اندر پتھر جو ہے وہ بھی پگھل جائیں. لاوا کیا ہے؟ وہ پگھلے ہوئے پتھر ہے نا، زمین کے اسی بطن سے، زمین کے اسی پیٹ سے وہ برآمد ہو رہے ہیں. پہلے تو وہ اسی پہاڑ کے اندر جو ہے ابل رہی ہے، جوش مار رہی ہے، اور بالآخر جس طرح وہ پھٹتی ہے
اور وہ جسے آپ کہیے کہ کلومیٹر اوپر تک جو اس کا لاوا جاتا ہے، اور اس کے بعد ارد گرد کی بستیوں کو جس طرح وہ بالکل بھسم کر کے رکھ دیتا ہے، اور کئی کئی فٹ موٹی تہ جو ہے ان بستیوں کے اوپر اس راکھ کی، جو آتش فشانی راکھ ہے، اس لاوے کی جم جاتی ہے. یہ تمام چیزیں تو اپنی نگاہوں کے سامنے اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں. اور آج اگر آپ یوٹیوب کے اندر جو ہے وہ کمانڈ دے دیں کہ یہ جو والکینوز ہے اس کا فینومینن کیا ہوتا ہے، تو تمام چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور انسان جو ہے حد درجے دہشت زدہ رہ جاتا ہے ان چیزوں کے بارے میں تصور کر کے بھی. تو قرآن حکیم نے وہی تقریباً الفاظ استعمال کیا ہمیں سمجھانے کے لیے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو وہ سنیں گے اس جہنم کی آواز، اس کی چنگھاڑ اور اس کی دہاڑ کو. وہی تفور، اور وہ ابل رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، اور قریب ہے کہ اپنے اس جوش اور ابلنے کی وجہ سے وہ پھٹ جائے. کلما القی فیہا فوج سالہم، اب اصل بات جو بیان کرنے کی وہ تھی کہ جب جب بھی اس میں کوئی گروہ داخل کیا جائے گا، سالہم خزنتھا، تو جو جہنم کا داروغہ ہوگا، جو اس کے دہانے پر موجود ہوگا، اگر آتش فشاں کا پہاڑ اپنے ذہن میں لائیں تو کچھ فرشتے وہ ہیں جو اس کے دہانے پر موجود ہیں. اب جن لوگوں کو جھونکا جانا ہے جہنم کے اندر، وہ ان سے سوال کر رہے ہیں. کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتھا، تو پوچھیں گے ان کے جو بھی اس کے اوپر داروغہ مقرر کیے گئے وہ فرشتے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی شخص نہیں بھیجا گیا تھا، اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا جو تمہیں آج کے دن سے پد کے بارے میں بتاتا، جہنم کے بارے میں تمہیں اطلاع دیتا؟ نذیر کسے کہتے ہیں؟ خبردار کرنے والا. آج تو تمہیں بڑا تعجب ہو رہا ہے، یہ جہنم جو ہے جس کا ذکر تو ہم نے سنا تھا دنیا کی زندگی میں، کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا بھی تھا، کتابوں میں بھی پڑھا تھا، قرآن ہم پڑھتے تھے، اس میں بھی جہنم کا ذکر موجود تھا، لیکن ہمارا عمل اور سیرت و کردار اس میں تو ہم کوئی سعی و جہد نہیں کر سکے اپنے آپ کو اس جہنم سے بچانے کے لیے. تو فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، کوئی خبردار کرنے والا، کوئی پہلے سے جو ہے تمہیں متنبع کرنے والا؟ تمہارا یہ انجام ہوگا. جہنم اللہ نے تیار کی ہے، اور اس کا دہاڑنا، اس کا چنگھاڑنا، اس کا ذکر بھی قرآن حکیم میں موجود ہے. تکاد تمیز من الغیظ، اور اس جوش کی وجہ سے وہ پھٹ پڑنے کو ہے. تو کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا؟ چلیے اگر نہیں بھی آیا تو کیا ان کی ہدایات تم تک نہیں پہنچی؟ اس لیے کہ بہرحال نبی جب چلے جاتے تھے اللہ کے ہاں، اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے تھے، اس دنیا میں جو ان کے فالوور ہوتے تھے، اگرچہ قرآن حکیم اس بات پر سب سے بڑا گواہ ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں جہاں ہم نے اپنے کسی نہ کسی نبی، رسول یا کسی مسلح یا کسی منذر کو نہ بھیجا ہو. ہمیشہ ہر دور کے اندر ایسے لوگ موجود رہے ہیں. نبوت اور رسالت تو ایک خاص کیڈر ہے نا جو اللہ نے جاری کیا، لیکن جیسا کہ میں نے اس سے بھی آگے بڑھ کر بات کی تھی، انسان کے اندر جو نیکی اور بدی کی تمیز اللہ نے رکھ دی، اس بنیاد پر بھی انسان اللہ کیا مکلف ہے، جسے نفس ملامت گر کہتے ہیں، نفس لوامہ کہتے ہیں. تو کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، گویا کہ اعتراف کر لیں گے اس بات کا کہ ہاں ہمارے پاس آئے تھے، ہمیں بتایا گیا تھا، ہمیں پیشگی متنبع کر دیا گیا تھا، اور پیشگی ہمیں بشارت بھی دے دی گئی تھی، اگر تم اللہ کی فرما برداری والی زندگی اختیار کرو گے تو جنت کا وعدہ ہے، پختہ وعدہ ہے، اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کوئی نہیں. لیکن ساتھ ہی ہمیں خبردار بھی کر دیا گیا تھا، اگر تم نے اپنی نفسانی خواہشات کی، شیطان کے نقش پا کی، اور زمانے کی فرسودہ خرافات اور روایات اور رسومات کی پیروی کی، تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگی، اور جس سے کوئی مفر نہیں ہوگا. قالوا بلا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر. اب یہ مکالمہ ہے جو جہنم کے داروغہ اور اس شخص کے درمیان یا اس قوم یا امت کے درمیان ہو رہا ہے جنہیں اب جہنم میں جھونکا جانا ہے. ہمارے پاس آئے تھے، ہمیں بتا دیا گیا تھا، ہمیں متنبع کر دیا گیا تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے ان کی تکذیب کی تھی. اب یہاں گویا کہ ایک تو وہ قوم مراد ہے جنہوں نے جھٹلایا اپنے نبیوں اور رسولوں کو، وہ تو گویا کہ امیڈیٹ ان کے پریکرسرز ہیں نا، لیکن بعد میں آنے والے جن تک اس نبی یا اس رسول کی تعلیمات پہنچی تھیں اور انہوں نے اسے درخور اعتنائی نہیں سمجھا، صرف نظر کیا، یا اس سے آگے بڑھ کر ڈھٹائی اور سرکشی کی وجہ سے پاؤں تلے روندا ان ہدایات کو، تو اس بات کا اعتراف کرنے فکذبنا، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا تھا، ہم نے ان کی بات کا یقین ہی نہیں کیا. کیسے ممکن ہے ہم میں سے ہر شخص کو دوبارہ زندہ کیا جائے، لاکھوں اربوں انسان،
اور ہمارے وہ آباء و اجداد جنہیں مرے ہوئے 10-10 20-20 ہزار سال گزر چکے، انہیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ ہیہات لما توعدون، یہ بڑی دور کی بات ہے جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی زبان استعمال کر رہا ہوں، اور قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ جو باتیں سنائی جا رہی ہیں سوائے ایک قصے پارینہ ہے، کچھ پہلی قوموں کے حالات واقعات ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ہم ان باتوں کو تسلیم کرنے کو تیار۔ فَكَذَّبْنَا، ہم نے جھٹلایا نبی یا رسول کی دعوت کو، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، نہیں یہ جو کلام تم ہمیں سنا رہے ہو اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کی۔ حضور کے بارے میں کتنے اعتراضات قرآن میں موجود ہیں۔ قرآن تو گویا کہ ہمارے پاس جسے آپ کہیے لائیو معجزہ ہے نا، زندہ معجزہ ہے، اور اس کے اندر کوئی ایک لفظ یا ایک حرف جو ہے اس کی کوئی تحریف یا ترمیم یا ایڈیشن یا ڈیلیشن نہیں ہوئی۔ یہ بھی ہمارا ایمان ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا۔ لیکن یہ کہ اس قرآن حکیم میں کتنے ہی مقامات ایسے ہیں جہاں ان باتوں کا ذکر موجود ہے جس کو اب یہ تسلیم کر رہے ہیں، جس کو یہ کہتے تھے اس دنیا میں ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کی۔ یہ تمام کلام جو ہمیں سنایا جا رہا ہے قرآن کے نام پر، معاذ اللہ، یہ اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، یہ شاعری ہے، یہ کہانت ہے، یہ کسی جو ہے بہت بڑا کوئی جو ہے، اب جسے آپ کہیے کہ تورات کا کوئی عالم تھا احبار اور رہبان میں سے، جس سے کچھ چیزیں سیکھ کر حضور آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے اوپر دھونس جما رہے ہیں کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی۔ یہ ان کے الفاظ میں قرآن کے نقل کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، ما نزل اللہ من شیء، ہم تو ان باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں، اللہ نے کوئی شے ہم پر نازل نہیں کی۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور آج وہ معترف ہو رہے ہیں، نہیں ہاں تم ہی تھے کہ جو بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حالانکہ بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی بھی موجود تھی مکہ میں رہنے والوں کی کہ جنہوں نے اس بات کو جو ہے وہ ان کے دل نے اعتراف کیا تھا کہ محمد جو کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچ ہے، صحیح ہے، لیکن ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، ان کی چودراہٹیں تھیں، ان کی جو ہے سیادتیں تھیں، وہ لیڈر بنے ہوئے تھے، اور کتنے ہی لوگ تھے کہ جو ان کے چشم و ابرو کے اشارے پر اپنی جان تک ان کی حفاظت کے لیے قربان کرنے کو تیار تھے۔ تو ابو جہل کو تو سب سے بڑا جو ہے جسے آپ کہیے کہ پاؤں کی بیڑی، اس کی وہ چوپال تھی، وہ جتھا جو اس کے ساتھ موجود تھا، وہ میرا ساتھ چھوڑ جائے گا اگر میں نے اپنے آپ کو محمد کی غلامی میں دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری سیادت اور میری چوہدراہٹ تو میرے ہاتھ سے گئی۔ تو اب اس تمام باتوں کا جو ہے وہ اعتراف کر رہے ہیں، ہاں ہم ہی تھے کہ جو بہت بڑے بہکاوے میں آ گئے، شیطان نے ہمیں جو ہے بہت بڑے درجے کے اندر جو ہے وہ دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اب وہ مزید کہیں گے کاش کہ ہم نے اس وقت جب کہ یہ کلام پیش کیا جا رہا تھا ہم نے اس کو دھیان سے سنا ہوتا، ہم نے تو اسے تالیوں میں اڑا دیا نا، جیسا کہ قرآن میں ہم نے پڑھا جب حضور قرآن سناتے تھے تو وہ شور شرابہ شروع کر دیتے تھے، ہوٹنگ شروع کر دیتے تھے، غول غپاڑا مچا دیتے تھے، تاکہ حضور کی بات یا قرآن کی بات جو ہے کسی شخص کے کان سے اس کے دل تک نہ پہنچ جائے، لوگ سمجھ ہی نہ سکیں کہ حضور کیا کہہ رہے ہیں۔ کوئی شخص اگر آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا اسمبلیوں کے اندر، اگر کوئی شخص جو ہے رکن اسمبلی کھڑا ہو کر کوئی گفتگو کر رہا ہے اور بقیہ جو اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو اس سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ ہوٹنگ شروع کر دیتے ہیں، غول غپاڑا مچا دیتے ہیں تاکہ اس کی بات لوگوں تک پہنچے ہی نہ۔ اصل پیش نظر مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پیغام دینا چاہتا ہے، خواہ وہ پارلیمنٹ کو آپ اپنے ذہن میں لے آئیے، جو بات وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے وہ بات پہنچنے ہی نہ پائے اور ان کے دوسرے لوگوں کے شور کے اندر دب کر رہ جائے، یہ کیفیت ان لوگوں کی بھی تھی جن کے سامنے قرآن پڑھ کے سنایا جاتا تھا۔ تو وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اور وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم نے سنا ہوتا، جو بات جو تعلیم دے رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کوئی کان دھرا ہوتا، او ناقلوں، اور ہم نے کوئی عقل سے کام لیا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ لیکن یہ وہی بات ہے، کاش، یہ کاش جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اب وقت جو ہے ہاتھ سے گزر چکا۔ دنیا میں جو مہلت دی تھی، جو صلاحیتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اس دنیا میں، اب وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ جسے کہا جاتا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی جس زندگی کی ایک اور گھٹا دی۔ گویا کہ ایک ایک لمحہ یا ایک ایک گھنٹہ یا ایک ایک ہفتہ جو آپ کی زندگی میں سے مائنس ہوتا جا رہا ہے، ہم اپنی قبر سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ بدیہی حقیقت ہے جس کو ہم نہیں جھٹلا سکتے، یہ تو ایسی یقینی بات ہے کہ جس کی جو ہے آپ کوئی تکذیب کر ہی نہیں سکتے۔ تو قالوا لو كنا نسمع او نعقل، تو وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم نے
حضور کی بات سنی ہوتی، قرآن کو توجہ سے سنا ہوتا، او ناقلو یا عقل سے کام لیا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ یہ جھلسا دینے والا اور جلا دینے والا جو عذاب ہے جہنم کا، اس سے بچ رہتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اب وہ اقرار کر لیں گے اپنے تمام گناہوں کا۔ ظاہر ہے انکار کا تو امکان ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ہستی کہ جو ان کی ہر کھلی اور چھپی کی جاننے والی ہے، اس سے بڑھ کر جاننے والا کون ہوگا؟ اسے تو معلوم ہے نا۔ اور سب سے بڑھ کر جو اعمال نامہ ان کا سامنے نصب کر دیا جائے گا، اب اس کو تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ کوئی بچہ جو ہے کسی مضمون اگر فیل ہو گیا اور اس کے بعد اسے ہوا کہ نہیں جی مجھے تو فیل نہیں ہونا چاہیے تھا، تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ اتنی فیس آپ جمع کروائیں، اپنا پرچہ نکلوائیں، اس کو ری چیک کروا لیا جائے، اور 100% جو ہے وہ یہی ہوتا تھا۔ جب ری چیک کیا جاتا تو معلوم ہو کہ بات تو یہی ہے، اس نے سوالات کے جواب ہی صحیح نہیں دیے، اور پھر وہیں کا وہیں فیلئر جو ہے اس کا مقدر بن جاتا رہا۔ تو یہی بات ہے، اعتراف کرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ ان کا جرم معاف کر دیا جائے گا۔ فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے کہ اس دنیا میں ہم نے واقعتاً اللہ کی نافرمانی اور فسق و فجور والی راہ اپنائی تھی۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو آگے کہہ دیا گیا اب دفع ہو جائے، لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہاں اب کوئی روح رعایت نہیں ہے، مہلت ہے تو اس دنیا کی زندگی کے لیے ہے۔ جو اللہ نے مہلت لکھ دی ہے، یہ ہے اصل میں جو آخرت میں انسان کوئی کمائی کر سکتا ہے۔ ان الذین یخشون ربہم، اب دیکھیے اگلی آیت کے اندر پھر دوبارہ وہ جیسا کہ فوری کنٹراسٹ ہوتا ہے، جہنمیوں کا ذکر ہے تو ساتھ ہی جنت کا ذکر بھی آ گیا۔ یقیناً وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے خوف زدہ رہتے ہیں، بئی معنی کہ اپنے رب کے غصے سے، اپنے رب کے عذاب سے، اس سے ڈرتے رہتے ہیں، گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہ اللہ کو دیکھا، بلکہ حضور نے تو ان لوگوں کے ایمان کی جو تعریف فرمائی، جو کہیں میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے نہ دور صحابہ دیکھا، نہ دور تابعین دیکھا، نہ میری صحبت سے کوئی حصہ حاصل کر سکے، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن پر یقین رکھیں گے، قرآن کے حقوق کو ادا کریں گے، اپنی زندگی میں اللہ کی فرما برداری اختیار کریں گے، تو ان لوگوں کا ایمان حسین ترین ایمان اللہ کے رسول نے قرار دیا۔ اعجب ایمانا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جن کا ایمان اللہ کے نزدیک بہت ہی خوبصورت ایمان ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ تو اس کے جو آخر میں طویل حدیث ہے، ظاہر وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا، آخر میں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ آج کا دور ہے، کہ آج اگر کوئی شخص جو ہے بن دیکھے، جیسے کہ یہاں بھی ترجمہ کیا گیا کہ وہ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے رہے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور پھر یہ کہ بہت بڑا اجر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہے، جس کا وعدہ ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم چاہے اپنی بات کو بہت ہی مخفی انداز میں کرو یا علی اعلان جو ہے بلند آواز کے ساتھ اپنی بات کرو۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ ذات جو ہے وہ تو تمہارے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تخلیق فرمائی؟ انسان کی تخلیق کس نے فرمائی؟ اللہ نے فرمائی۔ کیا اسے معلوم نہیں ہے انسان کے بارے میں؟ وہ کتنے پانی میں ہے، کہاں کھڑا ہے، کیا کیا صلاحیتیں دے کر ہم نے اسے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ ذات وہ ہے کہ جو انتہائی لطیف ہے، بہت ہی باریک بین بھی ہے اور ہر شے سے باخبر بھی ہے۔ یہاں سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع ختم ہوا، اگرچہ آخری 3 آیات جو ہے اس کا کسی حد تک حق ادا نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال پہلے رکوع کے اللہ الحمدللہ اس کی تکمیل ہو گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر وہ ایمان پیدا فرمائے جس میں ہم وہ مقام حاصل کر سکے جس کا آخری 3 آیات کے اندر ذکر ہے، اور اس جنت کی ہمیں جو ہے خوشخبری مل سکے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص سے کیا جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔